خانہ داری یعنی گھر کا نظام چلانے کا مسنون طریقہ ہے۔ اس سے پہلے مسنون شادی تھی، معاشرت کی ابتدا شادی سے ہوتی ہے، تو شادی کے بعد پھر گھر چلانا ہے۔ تو پہلے ہم نے بیوی کے حقوق عرض کیے تھے پچھلی مجلس میں، کیونکہ خانہ داری کا سنت طریقہ جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں کہ ایسا میل جول جو محبت والا ہو، یہ تب ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائے۔ اور پہلے بیوی کے حقوق اس لیے عرض کیے تھے کہ قرآن مجید نے پہلے عورت کے حقوق بیان فرمائے، پھر مرد کے حقوق۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے وہ حقوق ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کے حقوق ایک درجہ زیادہ ہے۔ پچھلے مجلس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ حقوق جس حیثیت سے بھی ہوں وہ 4 قسم کے ہیں: ذاتی حقوق اور معاشرتی حقوق اور معاشی حقوق اور قلبی حقوق۔ 4 قسم کے حقوق ہر فرد کے ساتھ متعلق ہیں۔ بیوی کے حقوق میں ہم نے 4 قسمیں عرض کر دی: بیوی کے ذاتی حقوق، اس کے معاشرتی حقوق اور اس کے معاشی حقوق اور اس کے قلبی حقوق۔ آج انشاءاللہ خامد کے یہ 4 حقوق عرض کیے جائیں گے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ ہم پچھلے پروگرام میں کہ ہماری مجلس میں مرد بھی حضرات بھی ہوتے ہیں اور مستورات بھی ہوتی ہیں، دوسری طرف بنات میں۔ تو پچھلی دفعہ جو بیوی کے حقوق عرض کیے تھے اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ لوگ یہ حقوق سنیں گے ادائیگی کی نیت سے، اور مستورات سنیں اس نیت سے کہ ہم نے اپنے خامدوں کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی میں معاونت کرنی ہے، اور ساتھ یہ کہ اپنے ماتحت اولاد کو ان حقوق کی تربیت دینی ہے۔ آج کیونکہ مردوں کے حقوق ہیں، اس وجہ سے مرد حضرات یہ حقوق سنیں گے اس حیثیت سے نہیں کہ ہم نے عورتوں سے یہ حقوق وصول کرنے ہیں، بلکہ اس نیت سے کہ ہم نے عورتوں کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی میں معاونت کرنی ہے، اور اپنے ماتحتوں کو، اولاد کو ان حقوق میں تربیت دینی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی ہمشیراؤں کو ہم نے اس کی تربیت دینی ہے، اور عورتیں اس نیت سے سنیں کہ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ہم ان کو پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ذاتی حقوق۔ عورت کی ذمہ داری ہے، عورت پر حق لازم ہے خامد کے لیے کہ وہ خامد کے خوشی کے کاموں میں لگی رہے، یعنی ایسے کاموں میں لگے جس سے خامد خوش ہو۔ حدیث سنیے، عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1853۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو عورت دنیا سے رخصت ہو اس حال میں کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے تو سیدھا جنت میں داخل ہوگی، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ کام جو شریعت میں ناجائز ہے، جیسے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس میں خامد کی اطاعت نہیں کرنی۔ مثلا خامد کہتا ہے بے پردہ باہر نکل، یا جو میرے دوست احباب ہیں ان کے سامنے آ، بے پردگی اختیار کر، یا کسی حرام کام کا حکم کرے، ناجائز کام کا، اس میں خامد کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس پر حدیث سنیے، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مشکات المصابیح، حدیث کا نمبر ہے 3696۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ پہلی بات یہ بتائی کہ خود عورت
خامد کی خوشی کے کاموں میں لگی رہے۔ دوسرے نمبر پر اگر خامد کسی چیز کا حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، یہ دوسرا حق ہے خامد کا۔ حدیث سنیے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ مشکات المصابیح حدیث کا نمبر ہے 3254۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی اس کے لیے 8 دروازے کھلے ہیں۔ تیسرا حق خامد کا یہ ہے کہ خامد کو حق زوجیت میں کل وقتی اختیار دے۔ حدیث سنیے، ان ابی عبداللہ بن ابی اوفا فی حدیثہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها ولو سألها نفسها وعلى قطب لم تمنع۔ رواہ ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے 1853۔ حضرت ابو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث میں یہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خامد کا حق ادا نہ کرے۔ جس نے اپنے خامد کا حق ادا کیا اس نے رب کا حق ادا کیا۔ فرمایا اگر خامد اس سے اس کی ذات کا مطالبہ کرے اور وہ اونٹ پر سوار ہو تب بھی خامد اس کو بیوی خامد کو اس کام سے نہ روکے، یعنی حق زوجیت سے نہ روکے، تو گویا اس نے رب کا حق ادا کیا ہے۔ دوسری روایت، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء لعنتها الملائکۃ حتى تصبح۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، وہ عورت انکار کر دے اس کے بستر پر آنے سے، تو فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ چوتھا حق خامد کا کہ خامد کو ہمیشہ خوش چہرے سے سامنا کرنا، خامد کا ہمیشہ خوش چہرے سے سامنا کرنا، یعنی خامد گھر میں داخل ہو تو عورت کو چاہیے کہ خوش چہرے سے اس کا سامنا کرے، اس کو ملے، منہ بنا کر اس کا سامنا نہ کرے۔ حدیث سنیے، ان ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا له زوجۃ صالحۃ ان امرها اطاعته وان نظر الیها سرته وان اقسم علیها ابرته وان غاب عنها نصحته فی نفسها ومالها۔ رواہ ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1857۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا اللہ کے تقوی کے بعد اس سے بہتر کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، یعنی زوجہ صالحہ سے بہتر اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کے تقوی کے بعد، یعنی اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد زوجہ صالحہ سے بہتر اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ اب زوجہ صالحہ کون ہوگی؟ فرمایا زوجہ صالحہ وہ ہے کہ کسی چیز کا حکم کرے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اگر خامد اس کی طرف دیکھے تو دیکھنے میں خامد کو خوش کر دے، اور اگر خامد اس پر قسم اٹھائے تو وہ اس کو بری کر دے، اور اگر خامد کہیں سفر میں چلا جائے تو پیچھے اپنی ذات اپنی عزت میں بھی خیر خواہی کرے اور خامد کے مال میں بھی خیر خواہی کرے۔ اب درمیان میں بات آئی ان اقسم علیہ ابرتہ، قسم اٹھائے تو اس کو بری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی کے بارے میں کوئی قسم اٹھا دے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میری بیوی یہ کام کرے گی، یا میں قسم اٹھاتا ہوں میری بیوی فلاں کے گھر نہیں جائے گی، اب اپنے خامد کی عزت کو پورا کرے، اس کے قسم کو پورا کرے
یہ زوجہ صالحہ ہے۔ پانچواں حق مرد کا یہ ہے کہ گھر میں کیے جانے والے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ مرد گھر میں کچھ کام عورتوں کے ہوتے ہیں، کچھ کام مردوں کے بھی ہوتے ہیں، تو جو مردوں کے کام ہیں عورتیں اس میں اس کا ہاتھ بٹائیں، جس طرح خامد کے ذمہ تھا کہ عورت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان رجلا امر امرأة ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لکان نولها ان تفعل، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1852۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد عورت کو یہ حکم کرے کہ سرخ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر کالے پہاڑ پر ڈالے اور کالے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر یہ سرخ پہاڑ پر ڈالے، تو عورت کا حق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اب اس کی مثال جو دی ہے اس سے اس کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے، سرخ پہاڑ کالا پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے، دور ہوتے۔ اگر قریب ہوں بھی صحیح تو ایک پہاڑ کی جو حدود ہیں وہ دور تک ہوتی ہیں، دوسرے پہاڑ کی حدود دیر سے شروع ہوتی ہیں، اور پہاڑ کے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسرے پہاڑ کی طرف منتقل کرنا بظاہر اس کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا عورت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تیری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ اس کام کا فائدہ کیا ہے، تب بھی اگر خامد حکم کرتا ہے تو وہ کام کر، اور اس میں اتنا مشقت ہو جتنا پتھر اٹھانے میں ہے تب بھی وہ کام پورا کر۔ اب یہ پتھر اٹھانا تو مردوں کا کام ہے، لیکن عورت کو اگر حکم کرے تو اس کا ساتھ دے۔ چھٹا حکم، چھٹی سنت حق یہ ہے کہ گھریلو معاملات کے بارے میں شوہر کے جائز فیصلوں پر عمل کرے۔ حدیث سنیے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہا، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5200۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر بھی ذمہ دار ہے اور مرد اپنے گھر والے افراد کا ذمہ دار ہے۔ اب جو امیر ہوتا ہے اس کی ماتحتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مشورے پر عمل کرے، اور جو کچھ امیر فیصلہ کرے اس کی اتباع بھی لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی اس نے میری اطاعت نہیں کی، جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے رب کی اطاعت نہیں کی۔ تو جب خامد گھر کا امیر ہے تو اس کے مشوروں اور فیصلوں پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ ساتواں حق، یہ ذاتی حقوق میں ساتواں حق یہ ہے کہ خامد اگر مصلحت کی بنیاد پر عورت کو مارے تو وہ اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر کرے جس کمزوری پر اس کو مار پڑی ہے۔ یہ بھی خامد کا حق ہے، آگے سے ڈیٹھ نہ بن جائے۔ حدیث سنیے، بلکہ قرآن مجید میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، سورۃ نساء آیت نمبر 35۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تم خوف رکھتے ہو تو ان کو نصیحت کرو، مان جائیں ٹھیک ورنہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرو، اگر مان جائیں ٹھیک ورنہ ان کی پٹائی کرو، اگر اطاعت کریں تمہاری تو تم دوسرا راستہ نہ تلاش کرو۔ اب فإن اطعنکم میں اشارہ ہے کہ اگر خامد مارے تو پھر اس کو فرما بردار بن جانا چاہیے۔ البتہ عورت کو مارنے کی جو اجازت ہے یہ چند شرائط پر موقوف ہے۔ پچھلے کورس میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے کورس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ 5 شرائط ہیں، 5 شرطوں کے ساتھ خامد اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ پہلی بات کہ عورت
خامد کی نافرمانی پر مصر ہو، ڈیٹ ہو. نافرمانی کی اس نے کیونکہ پہلے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ، ناراضگی کا اظہار کرو. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ نافرمانی کر رہی ہے. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط سزا اس کی کوتاہی کے مطابق ہو. اس نے مرچیں زیادہ ڈال لیں اور اس کو مار دیا، یہ اس کی سزا نہیں ہے. اور تیسری شرط کہ جو پٹائی ہو رہی ہے وہ غیر مبرحن ہو، یعنی اس کا نشان نہ پڑے. اور یہ چیز مسواک سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. تو تیسری شرط یہ ہے. چوتھی شرط نازک اور پرخطرہ جگہوں پر نہ مارنے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ عورت سرکشی چھوڑ دے تو پھر مارنا جائز نہیں ہے. ان شرائط کے ہوتے ہوئے مار سکتا ہے. اور اگر ایسی مار اختیار کرے تو پھر عورت کہے کہ میں تو قیامت کے دن آپ کو نہیں معاف کروں گی، اتنا عورت کا خامد کا حق ہے کہ عورت کو مارے. اس پر حدیث سنیے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته رواہ ابن ماجہ. حدیث کا نمبر ہے 6982. فرمایا حق پر اگر خامد نے عورت کو مارا تو قیامت کے دن مرد سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. معاف کر دے، درگزر کر دے تو یہ بہتر ہے، جو پچھلے کورس میں عرض کیا. آٹھواں حق خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے. یہ بھی خامد کا حق ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة من غير امره فانه يؤدي اليه شطره رواه البخاری. حدیث کا نمبر 5195. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس وقت روزہ رکھے جب اس کا خامد گھر میں موجود ہو. روزہ رکھے یہ اس کے لیے جائز نہیں الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اور فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے جب تک خامد کی اجازت نہ ہو. اور اگر خامد کے حکم کے بغیر گھر میں کوئی چیز خرچ کرتی ہے فإنه يؤدي إليه، تو اس کا آدھا حصہ خامد کو پہنچ جائے گا. یعنی حکم نہیں کیا لیکن اجازت ہے اس کی کہ فقیر آ جائے اس کو دے دیں، کوئی ضرورت مند آ جائے اس کو دے دیں، تو آدھا ثواب اس کو بھی ملے گا، آدھا اس کو بھی ملے گا. نامہ حق شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت میں نہ لگے. اور یہ جو حق ہے اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد. عورت کے لیے نفلی روزے رکھنا جائز نہیں ہے جب اس کا خامد گھر میں موجود ہو، جب تک خامد اجازت نہ دے. 10واں حق خامد کا یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کے حقوق پر خامد کے حق کو ترجیح دے. اس کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے مطالبے بھی ہیں، ادھر خامد کا مطالبہ بھی ہے، تو خامد کے حق کو ترجیح دے. حدیث سنیے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ من اعظم الناس حقا علی المرأة قال زوجها. المستدرک علی صحیحین. حدیث کا نمبر ہے 7338. اچھا حدیث آگے قلت ومن اعظم الناس حقا علی الرجل قال امه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق عورت پر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے بڑا حق خامد پر، مرد پر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. گیارہواں حق خامد کا
دین کے کاموں میں خاوند کی معاملت کرے، بلکہ خاوند کی خدمت کرنا، دین کے کاموں میں خاوند کی معاملت وہ آگے معاشرت کے حقوق میں آئے گی، معاشرتی حقوق میں خاوند کی خدمت کرنا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت اضع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ آنیۃ من اللیل مخمرۃ اناء لطہورہ و اناء لسواکہ و اناء لشرابہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 361۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 برتنوں میں 3 برتن رکھتی اور اس کو ڈھانپ کر رکھتی، ایک برتن آپ کے وضو کے پانی کے لیے، اور ایک برتن جس میں آپ مسواک رکھتے تھے، اور ایک برتن پانی پینے کے لیے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کام جو آپ کے گھر کا ہے، اس وقت وہ عورت سوئی ہوئی ہے، اس کو خامد کے کام نہیں دیکھ رہی، ضرورت نہیں دیکھ رہی، لیکن اس وقت بھی خامد کی ایسے کام کر کے سوئے جس کی خامد کو ضرورت پڑے۔ اسی میں خامد کے کپڑے دھونا بھی آتا ہے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنت اغسل الجنابۃ من ثوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاۃ وان بقع الماء فی ثوبہ، رواہ البخاری، حدیث نمبر ہے 229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنابت والے کپڑے بھی دھوتی تھی، آپ نکلتے نماز کی طرف اور کپڑے کے اوپر پانی کے نشانات باقی ہوتے تھے۔ خامد کا سر دھونا، یعنی اگر خامد اس کا مطالبہ کرے، عورت پر حق ہے کہ ایسا کرے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فی حدیثها وکان یخرج رأسہ الی وهو معتکف فاغسلہ وانا حائض، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 301۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے، آپ اپنا سر گھر کی طرف نکالتے تو میں آپ کا سر دھوتی تھی، اس حال میں کہ اس وقت میں حیض میں ہوتی تھی۔ کنگھا کرنا، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل علی رأسہ وهو فی المسجد فارجلہ وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 2029۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر لیتے اور آپ مسجد میں ہوتے، میں آپ کے سر پر کنگھا کرتی تھی۔ آپ گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے مگر ضرورت کی وجہ سے جب آپ اعتکاف میں ہوتے۔ خامد کے لیے کھانا پکانا، یہ سارے خامد کی خدمات میں آتی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتیت بحریرۃ قد طبختها له، یہ حیات الصحابہ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 911، حیات الصحابہ جو عربی والی ہے اصل، اس میں یہ روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا حلوہ پکا کر لائی، آپ کو میں نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی کہ ہم کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ یہ تھے ذاتی حقوق خامد کے، اور معاشرتی حقوق، معاشرے میں خامد کو عزت دینا، ایسا کام کہ معاشرے میں اس کام کی شہرت ہو، اسی سے خامد کی عزت یا ذلت واضح ہو رہی ہو۔ اب اس میں خامد کے کیا حقوق ہیں عورت پر، حدیث سنیے۔ سب سے پہلا حق جو پہلے بھی آ چکا ہے، تمام اہل حقوق پر خامد کے حق کو ترجیح دینا۔ جب معاشرے میں بات آ جائے، دوسرے حقوق والے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوں تو یہ بات معاشرے کی بن جاتی ہے، ایسی صورت میں خامد کو ترجیح دینا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1852۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم کرتا اللہ کے علاوہ، تو پھر میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔
اب اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ کے حق کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حق عورت پر اس کے خاوند کا ہے۔ نمبر 2، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا مقام دینا، یہ بھی معاشرتی حق ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہ اللہ جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا اور اس کے 2 سلسلے بنائے، ایک نسبی اور دوسرا سسرالی۔ جس طرح نسبی حق ہے انسان پر، اس طرح سسرالی حق بھی ہے۔ نسبی حق ماں باپ کو عزت دینا ہے، تو سسرالی حق میں بھی ماں باپ کو، ساس اور سسر کو ماں باپ کی طرح عزت دینا ہے، کیونکہ دونوں کے حقوق کو برابر ذکر فرمایا۔ خامد کو والدین سے الگ ہونے پر اصرار نہ کرنا کہ والدین سے الگ ہو، یہ عورت پر لازم ہے کہ ایسا نہ کرے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ من اعظم الناس حقا علی المرأة قال زوجها قلت من اعظم الناس حقا علی الرجل قال امه۔ حدیث پہلے گزر چکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق عورت پر کس کا ہے؟ فرمایا اس کے خاوند کا۔ میں نے کہا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ اب خاوند پر بیوی کا حق بعد میں ہے، اس کی ماں کا حق پہلے ہے۔ اب خاوند کو ماں سے توڑے اور اپنے ساتھ جوڑے تو اس کا مطلب ہے کہ خاوند پر جو سب سے زیادہ جس کا حق ہے اس سے اس کو محروم کر رہی ہے۔ پہلا حق ماں کا ہے، بعد کا دوسرے نمبر اس کی ماں کا حق ہے۔ البتہ عورت کے ذمہ سب سے زیادہ اس کے خاوند کا حق ہے۔ عورت خاوند کے ساتھ رہے لیکن خاوند کو ماں سے نہ توڑے۔ نمبر 4، خاوند کے لیے ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث ہو۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل اوشک ان یفارقک الینا، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 2014 ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف نہ دے، جب بھی تکلیف دیتی ہے تو حور عین اس کی جو بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ خوار کرے تو اس کو تکلیف نہ دے، یہ تیرے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ حور عین اس کو بد دعا دیتی ہے جو خاوند کو ذہنی دباؤ میں ڈالے ہوئے ہو، پریشان کیے ہوئے۔ 5واں حق کہ خاوند کے سامنے زبان درازی سے بچے۔ ان لقیت ابن صبرۃ قال قلت یا رسول اللہ ان لی امرأة فی لسانها شیء یعنی البذاء قال طلقها قلت ان لی منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عزها فإن يك فيها خير فاستقبلا، رواہ ابو داود۔ ولا تضربن زعینتك ضربك امتك۔ لقیت بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی ہے، اس کی زبان میں کوئی چیز ہے، یعنی اس کو زبان درازی کی عادت ہے، آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا کہ میرے تو اس سے اولاد بھی ہے اور میرا اس سے ایک عرصے سے تعلق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو نصیحت کر، اگر اس میں خیر ہوگی تو پھر تیرے ساتھ چلتی رہے گی، لیکن اس کو اپنی بیوی کو ایسے نہ مارنا جیسے باندھیوں کو مارا جاتا ہے، مارنے سے بچ، اس کو نصیحت کر۔ لیکن اب اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان درازی کی وعید اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی کہ اس کو جدا کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ 6واں حق خاوند کی اولاد کی تربیت کرے، اسی بیوی سے ہو، خود اس سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے ہو، خاوند کی اولاد کی تربیت کرنا یہ بھی خاوند کا حق ہے۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال هلك ابی وترك 7 بنات او 9 بنات فتزوجت امرأة سیبة فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت یا جابر فقلت نعم
قال بکرن ام سجیبا قلت بل سجیبا قال فهل جاریۃ تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال قلت له ان عبد الله حلك وترك بنات واني كرهت ان اجئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك او قال خيرا. رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5367. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے باپ فوت ہو گئے اور انہوں نے 7 بیٹیاں چھوڑی یا 9 بیٹیاں چھوڑی. میں نے ایک پہلے سے شادی شدہ عورت جو تھی جس کا خاوند فوت ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی، اس سے میں نے نکاح کیا. تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تو نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کہ کنواری لڑکی سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے کہا نہیں بلکہ پہلے سے شادی شدہ تھی. آپ نے فرمایا تو نے لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ اس کے ساتھ کھیلتے، آپ اس کو ہنساتے، وہ آپ کو ہنساتی. میں نے کہا کہ میرے باپ عبداللہ فوت ہو گئے اور انہوں نے بیٹیاں چھوڑی. مجھے ناپسند ہے کہ میں ان بیٹیوں کے پاس ان کی مثل ناتجربہ کار عورت لے آؤں، اس لیے میں نے تجربہ کار عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ ان کا خیال کرے اور ان کی اصلاح کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکا، اللہ آپ میں برکت ڈالے کہ آپ نے صحیح فیصلہ فرمایا. اب اس سے ثابت ہوا کہ عورت کو اس کے خاوند کی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے. 7واں حق، شوہر کے راز کی باتوں کو افشا نہ کرے، بہر نہ پھیلائے گھر کی باتوں کو. ان اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنتہ. رواہ البیہقی. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے سب سے بہتر بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں گھر سے نکل کر اور محبین کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے رہتے ہیں نیک لوگوں کے اندر عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی بتائے اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے. 8واں حق معاشرتی حق یہ ہے کہ گھریلو مشکلات اور شکایات کا دوسرے کے سامنے تذکرہ نہ کرے. یہ خاوند کا حق ہے بیوی پر. ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال فی حدیث طویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت النار فلم ارى كاليوم منظرا قط ورأیت اکثر اہلها النساء قالوا لما یا رسول اللہ قال بکفرهن قیل یکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان ولو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5197. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی روایت میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ کو دیکھا اور ایسا پرخطر منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اللہ کا انکار کرنا، ایک ناشکری کرنا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی پر احسان کریں ایک زمانے تک، پھر وہ تجھ سے کوئی کمی دیکھ لے تو کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں. اس سے ثابت ہوا گھر کے اندر کوئی بھی مشکل آئے تو اس مشکل کو بیان کرنا کیونکہ ناشکری ہے تو اس سے بچنا چاہیے. جو اچھائیاں ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے. 9واں حق خاوند کا بیوی پر یہ ہے کہ بچوں کو یہ باور کرائے کہ ہمارا سربراہ تمہارا والد ہے، یعنی بچوں کے دل میں ان کے ابا کی عظمت بٹھانا. ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی. رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1817 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو ماں اپنے بچوں کو یہ بات بتائے
کہ والد خوش ہوگا تو رب خوش ہوگا، رب خوش ہوگا تو پھر ہمیں عطا کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں، لیکن مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے، وہ عظمت والا ہے۔ تو اپنے دل میں بھی عظمت رکھے اور بچوں کے دل میں بھی عظمت پیدا کرے۔ 10واں حق معاشرتی، اختلاف کی صورت میں خامد کے حق کو ترجیح دینا۔ کسی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا والدین اور خامد کے درمیان، یا خامد اس کے دوسرے گھر والوں کے درمیان، ایسی صورت میں خامد کے حق کو ترجیح دے۔ حدیث سنیے، ان ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخییر ازواجہ بدأ بی فقال انی ذاکر لک امرا فلا علیک الا تعجلی حتی تستأمر ابویک قلت ابویک قالت وقد علم ان ابوی لم یکونا یأمرنی بفراقہ قالت ثم قال ان اللہ جل شانہ قال یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها الی اجر عظیما قالت قلت ففی ای ھذا استأمر ابوی فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ قالت ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت۔ رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 4786۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیویوں کے درمیان اختیار دیا گیا، ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو بہت سارا مال غنیمت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کیا۔ پہلے غربت میں وقت گزار رہے تھے، اب عورتوں کے کپڑے اچھے ہو گئے، کھانا پینا اچھا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ صدقہ فرما دیا، 1 سال کا ضرورت کا اپنی بیویوں کو دے دیا بس، باقی اس سے زیادہ عیاشی کے لیے نہیں دیا، وسعت کا نہیں دیا، گزارے کا دیا۔ تو اب یہ عورتیں بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، عرض کرنے لگیں کہ ہمیں بھی کچھ دیا جائے، باقی عورتیں اچھا کھا پی رہی ہیں، ہم بھی اچھا کھائیں پیئیں، یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، جب وسعت ہو گئی تو چلو کچھ خرچہ بڑھا دیں ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور اتنا ناراض ہوئے اللہ بھی ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو بلا کر اختیار دو، اگر آپ کو چاہیں تو پھر مال نہیں ملے گا، اگر مال چاہیں تو ان کو الگ کر دیں اپنے سے، اب ان میں سے ہر ایک سے پوچھ لیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، آپ نے پوچھا، لیکن پوچھنے سے پہلے آپ نے جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا انی ذاکر لک عمران، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، فلا علیک اللہ تعجلی، آپ نے جلدی فیصلہ نہیں کرنا، حتی تستأمری ابویک، جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لے۔ کہتی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے جدائی کو برداشت نہیں کریں گے، میرے والدین یہی کہیں گے کہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، مال دولت نہ طلب کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ جدائی کو نہ قبول کرے بلکہ میرے پاس رہنے کو قبول کرے، اس لیے مشورے کا حکم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اگر تم دنیا کا اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر میں آپ کو جدا کر دیتا ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر اللہ اور رسول اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے کیوں مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کروں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا جیسے میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور ازواج نے بھی ویسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ اب اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے مشورے کا حکم کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ترجیح دے رہی ہیں، مشورہ بھی نہیں کر رہی، تو یہ عورت پر حق ہے خامد کا۔ گیارہواں حق، خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، یہ معاشرتی حق ہے، کیونکہ باہر جائے گی تو خامد کی شہرت یا ذلت کا باعث بنے گی۔
پہلا حکم تو قرآن کا ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، یہاں نماز پڑھو، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث میں ہے ذهب الرجال بالفضل فی الجہاد فهل لنا من اعمالنا شیء نبلغ به فضل الجہاد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت احداکن فی بیتها تبلغ به ولا تخرج من بیتها الا باذنه فان فعلت لعنتها الملائکۃ السماء وملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب حتى ترجع، الترغیب والترہیب للمنذری، حدیث جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 37 پر یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، فرمایا نہ نکلے عورت اپنے گھر سے جب تک اس کا خامد اس کو اجازت نہ دے، اگر ایسا کرے گی تو آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک دوبارہ گھر واپس نہ آ جائے، تو خامد کی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ دین کے کاموں میں خامد کی معاملت کرے۔ جاء النساء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قلنا ذهب الرجال بالفضل في الجهاد فهل لنا من اعمالنا شيء نبلغ به فضل الجهاد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محنت احداکن في بیتها تبلغ به فضل الجهاد، السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420۔ اس میں یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں ہیں، کہنے لگی کہ مرد تو ہم سے فضیلت میں آگے نکل گئے، کیا ان کے اعمال میں ہمارے پاس ہمیں کچھ اعمال بتائیں جن کے ذریعے ہم ان کے جہاد کی فضیلت کو پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کے کام کرتی رہے تو تمہیں بھی جہاد کی فضیلت مل جائے گی۔ اب دین کے کاموں میں خامد کی معاملت پر عورت کو برابر کا ثواب مل رہا ہے۔ معاشرتی حق یہ ہے کہ گھر کو صاف رکھے اور گھر کے صحن کو صاف رکھے۔ معاشرت میں خامد کی عزت یا ذلت کا مسئلہ ہے۔ حدیث سنیے، ان اللہ طیب یحب الطیب ونظیف یحب النظافت فنظفوا افنیتکم، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر ہے 2799۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صاف ذات ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے، تم اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھا کرو۔ تیسرے نمبر پر ہے معاشی حقوق۔ خامد کا حق عورت پر سب سے پہلا معاشی حق یہ ہے کہ وسائل سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرے۔ قرآن مجید کی آیت ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، سورۃ طلاق آیت نمبر 7۔ فرمایا وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جس پر رزق تنگ کر دیا گیا تو وہ خرچ کرے اس کے مطابق جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جتنا اس کو رزق دیا ہے۔ قریب اللہ تمہاری مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ خامد کی وسعت کے مطابق خامد کی ذمہ داری ہے خرچ کرنا، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ دوسرا حق، مالدار بیوی کو اپنے مال سے گھریلو ضروریات میں خرچ کرنا، یہ بھی خامد کا حق ہے۔ خامد کی ذمہ داری بھی ہے گھریلو ضروریات میں خرچ کرے۔ اگر عورت کا اپنا ذاتی مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، کہیں سے اس کو مال مل رہا ہے یا اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہے، تو یہ بھی حق ہے اس پر کہ گھر کی ضروریات میں کچھ نہ کچھ وہ بھی خرچ کرے۔ حدیث سنیے، ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ هل لی من اجر فی بنی ابن ابی سلمۃ ان انفق علیہم ولست
بتارکتہم ہاکذا وہاکذا انما ہم بنی قال نعم لکی اجر ما انفقت علیہم رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5369۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ابو سلمہ کی اولاد پر اگر میں خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا، حالانکہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اتنے عرصے سے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے تھا، وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو ان سے جو اولاد تھی اس اولاد کے بارے میں فرمایا، وہ رہتی یہاں تھی، آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرما رہی کہ وہ میری اولاد ہے، کیا میں اس پر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں تجھے بھی اس کا اجر ملے گا جو کچھ تو ان پر خرچ کرے گی۔ معاشی حق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ قرآن مجید کی آیت ہے فالصالحات قانتات حافظات الغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ فرمایا کہ نیک عورتیں جو خاوند کی فرما بردار ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب عورتیں ہیں۔ خاوند کے مال میں فضول خرچی سے بچنا یہ چوتھا حق ہے۔ قرآن مجید میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، سورۃ اعراف آیت نمبر 31، کہ کھاؤ پیو لیکن ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو، اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت امرأة من طعام بیتها غیر مفسدة کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما کسبت وللخادم مثل ذلك ولا ينقص بعضهم اجر بعضهم شيئا، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے خامند کے گھر کے طعام سے کچھ خرچ کرے بشرطے کہ اس میں فساد نہ ڈالے، ضائع نہ کرے، تو اس عورت کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا خامند کو اجر ملے گا، اور جس نے وہ اٹھا کر دیا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا خامند کو ملے گا، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ پانچواں حق یہ ہے کہ خاوند کی عدم موجودگی میں بغیر اجازت کے مال خرچ نہ کرے۔ ان ابی امامہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام حجۃ الوداع لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا باذن زوجها قیل یا رسول اللہ ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا، رواہ الترمذی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے حجۃ الوداع کے خطبے میں، فرمایا کوئی عورت اپنے خامد کے گھر سے کوئی چیز خرچ نہ کرے جب تک خامد اجازت نہ دے۔ کہا گیا یا رسول اللہ کھانا بھی خرچ نہ کرے؟ فرمایا یہ تو مال میں سے سب سے افضل مال ہے، یعنی اس کا تو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ چھٹا حق، خامد کی اجازت کے بغیر معاشی مصروفیات اختیار نہ کرے، یعنی خامد کی اجازت کے بغیر کوئی نوکری ملازمت اس طرح تلاش نہ کرے۔ پردے میں ملازمت کی اجازت ہے، پردے میں، بے پردگی میں تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، پردے میں بھی خامد کی اجازت کے بغیر نہ اختیار کرے۔ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ بخدمۃ فی البیت وعلی علی ما کان من خارج البیت، مطالب عالیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان کام تقسیم فرمائے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ تو گھر کی خدمت کرے گی، حضرت علی کو فرمایا کہ تو گھر کے باہر کے کام کرے گا۔ اب عورت کے ذمے گھر کے کام ہیں، مرد کے ذمے باہر کے کام ہیں۔ آخری حق، قلبی حق۔ قلبی حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے روحانی پاکیزگی اور دوسری ہے ذہنی سکون۔ عورت پر حق لازم ہے کہ خامد کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ حدیث سنیے، نمبر 1، دینی اعتبار سے آگے بڑھنے میں خامد کا ساتھ دینا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال عمر یا رسول اللہ ای المال نتخذ
قال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنتا تعین احدکم علی امر الاخرۃ، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1856۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی کون سی چیز ہم اختیار کریں؟ فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک اختیار کرے ایسا دل جو شکر کرنے والا ہو، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو، اور مومن بیوی جو تم میں سے ایک کی آخرت کے کاموں میں معاونت کرے۔ تو کسی کو برے خیالات سے بچانا اور اس کی روحانی پاکیزگی، یہ بھی آخرت پر معاونت ہے۔ نمبر 2، خاوند کے سامنے دوسری عورتوں کا غیر مناسب تذکرہ نہ کرنا، اس سے بھی خاوند کا ذہن صاف رہے گا۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ ابن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فطعنت لزوجها كأنه ينظر إليها، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5240۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بیٹھے تو اپنے خامد کے سامنے اس کی ایسی تعریف نہ کرے گویا کہ خامد اس کو دیکھ رہا ہے، ورنہ خامد اس کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو جائے یا اس کے دل دماغ خراب ہو جائے، تو حق ہے کہ ایسا نہ کرے۔ یہ ہے اس کے قلبی روحانی پاکیزگی۔ ذہنی سکون کے بارے میں قرآن مجید میں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، سورۃ اعراف آیت نمبر 199۔ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا اور تمہاری بیوی بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اب عورت کے اس شادی کا مقصد ہی سکون بنایا ہے، تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ خامد کو سکون پہنچائے، ذہنی سکون۔ ذہنی سکون قلبی حقوق میں سے دوسرا حق، جس میں یہ ہے خامد کو محبت دے۔ ان معقل ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی متکاثر بکم الامم، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 2050۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت دینے والی ہوں اور بچے جننے والی ہوں، میں تمہارے ذریعے باقی امتوں پر فخر کروں گا قیامت کے دن۔ آخری حق، خامد کو خوش کرنے کے اسباب اختیار کرنا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، خوش رکھنے کے اسباب اختیار کرنے سے خامد کو ذہنی سکون ملے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر قال التی تسرہ اذا نظر وتعطیہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ، رواہ النسائی، حدیث کا نمبر 3231۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت بہتر ہے کہ جب خامد اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، اور اپنی ذات میں اور خامد کے مال میں ایسی مخالفت نہ کرے جس کو خامد ناپسند سمجھتا ہے، تو اس سے خامد کو ذہنی سکون ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک عرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کورس ہے تو ہمیں جیسے ہم یہاں سنتے ہیں، ہمیں یہ کورس چھاپنے کے بعد اپنے گھر میں بھی رکھنے ہیں۔ بات جلدی بھول جاتی ہے، نسیان جلدی ہو جاتا ہے، تو ہم یہ حقوق بعد میں اس کو کتابی شکل میں دیتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً دیکھتا رہے کہ میرے ذمہ ہے کیا، جو کام کرنے لگا ہے پہلے دیکھ لے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اور رات ہم ملتان گئے، علماء سے ملاقات ہوئی، تو ہمارے ایک استاد محترم وہ فرما رہے تھے کہ تاریخ میں اس طرح کا کام ہم نے دیکھا سنا نہیں ہے کہ سنت اعمال پر حدیث کو بیان کر کے اس کی تخریج کی جائے، اور اس طرح مختلف موضوعات پر تمام سنتوں کو بیان کر دیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے یہ۔ تو ہم سب نے اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو آخر انسان تک، مسلمان تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ آپ حضرات سے بھی التماس ہے کہ ہم یہ جو چھاپتے ہیں آپ اس کو خود بھی خریدیں، اپنے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی،
اب اس کی زیادہ قیمت تو نہیں ہے، 20 روپے اس کی قیمت ہے، اور مستورات سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کو خریدیں، اپنے گھر رکھیں اور دوسرے دوستوں کو، احباب کو بھی ہدیہ کریں اور ساتھ ان کو ترغیب دیں کہ اس کو پڑھیں۔ مقصد صرف رکھنا نہیں ہے، 20 روپے ادا کرنا نہیں ہے، مقصد عمل میں لانا ہے۔ اگر گھر میں رہا، وقتاً فوقتاً اس کی تعلیم ہوتی رہی تو انشاءاللہ گھروں میں سنتیں زندہ ہوں گی، اور جب سنتیں زندہ ہوں گی تو برکات ہی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلا جو ہمارا کورس تھا الحمدللہ چھپ گیا، وہ ساتھی لینے گئے ہوئے تھے، آ گیا ہے ماشاءاللہ، چھپ کر تازہ تازہ آ گیا، تو آپ وہ بھی لیں، اور اسے پچھلے جو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ خامدوں کو اپنے بیویوں کے حقوق اور بیویوں کو اپنے خامدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکات نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما، ایک دوسرے کی خیر خواہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو دینداری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سچا بنا۔ یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، جتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں ان کو آباد فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھر ویران ہیں مساجد ان کو بھی آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، جو دل ویران ہیں تیری محبت سے، تیری یاد سے، یا اللہ ان کو بھی آباد فرما، قبولیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری بھی دے دی، بشارت۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا طریقہ بتایا ہے۔ خواب تو بڑا سارا ہے، اس میں جو حصہ ہمارے اس ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں آپ کو صرف ترغیب کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی میں سنتیں زندہ ہو جائیں، اللہ کے نبی کا قرب ملے گا انشاءاللہ۔